اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جھبے میں چمکی اور اسٹون کا کام ہوتا ہے، کیا اس طرح کا لباس پہن سکتے ہیں؟ مردوں کو اتنے زیب و زینت کے کپڑے نہیں پہننا ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، زیادہ چمکی پرنی، سمجھ میں آئی بات ہے۔ پہن لینے کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھیا کی بھابھی ہو۔ پہن دینا، کیسے کیسے کپڑے پہنتے ہیں، وہ شیروانیاں پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح اوڑھنیاں ڈال رہے ہیں۔ رومال نہیں ہے یہاں پر، نہیں بڑا رومال ہوتا تو بتاتا تھا میں آپ کو۔ وہ ایک طرف اوڑھنی رومال ڈال کر ایک طرف ایسا پڑا ہوا پکڑ لے کر بھی کھڑا ہے، ہاتھ ٹوٹ کو پکڑا ہے، پٹی بن کو ہے، چل رہا نہیں چل رہا ایسا۔ وہ ولیمے میں نوشوا کر رہی نا، ایک طرف ڈال لے کو ایک طرف ایسا لٹک لے کر، کیسے ناٹک ہیں سب۔ اچھا پہنو آپ، سادہ سیدھا ایمبرائڈری کا اگر کر رہے ہیں تھوڑی بہت سمجھ میں ہی بات ہے، جس میں چمک دمک نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے وہ چمک دمک ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مردوں کو چمکنے کی کیا ضرورت ہے، عورتوں کی طرح چمکی نہ تو عورت نہیں چمکتی، بغیر چمک کے بھی مرد چمکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب ایسے لباس سے پہنو۔ میرے دکان سے مسجد 1 کلومیٹر دور ہے، کیا میں دکان میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پڑھتے ہوتے ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرو، جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا آپ کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جماعت کا ثواب نہیں۔ 1 کلومیٹر دور شادی محل ہے تو دعوت کو جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ 1 کلومیٹر دور جوتے چپل کی دکان ہے تو برابر جاتے کہ نہیں جاتے؟ پلیٹ فارم میں بکنے والے چپل جوتے نہیں پہنتے، 1 کلومیٹر دور پر مشہور اور معروف دکان ہے تو برابر وہیں جاتے ہیں، اور دوسرے بہت ساری وجوہات سے 1 کلومیٹر کا 10 کلومیٹر جاتے ہیں، تو پھر مسجد کے لیے نہیں جائیں گے؟ جانا چاہیے۔ تین دن پہلے کی تفسیر میں نبی کا فرمان 4 کام، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور 2 کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل بولوں گا، وہ کل تو کیا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ پورے محلے میں سے کم 1 آدمی تو ضرور بیٹھنا ہے، ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کا گناہ پورے محلے والوں کو ہوگا، اور پیسے دے کر کسی کو بٹھانا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسے طے کر کے بٹھانا نہیں ہے۔ آپ حضرات میں سے، محلے والوں میں سے ضرور اعتکاف میں بیٹھیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے حالات کو بھی دیکھیں۔ عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر کوئی کمرہ یا کمرے کا کوئی حصہ پردے سے طے کر لے اور اس میں بیٹھ جائے۔ لیکن عورتوں کے لیے اعتکاف بیٹھنے کے لیے بہت دور اندیشی سے کام کرنا پڑے گا۔ ان کے گھر کے مرد ہیں جو انہی کی خدمت سے ان کا انتظام ہوتا ہے، لیکن بہت ساری عورتیں اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے ساس، اپنے سسرے اور اپنے بچوں کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے اور جا کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے اعتکاف میں بیٹھنے ان کو تو ثواب ملتا ہے لیکن پورا گھر پریشان ہوتا ہے۔ ایسی اجازت اور ایسا حکم تو نہیں ہے اسلام میں۔ وہی ایک مرد ہے، بعض عورتیں کہتی ہیں ایک کام کرتا ہوں جی، میں یہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں، تمہیں جا کر ہمارے بہن کے گھر سے کھانا لے کر آ جاؤ۔ انہیں اعتکاف میں بیٹھی ہے اور بہن سولی کے پاس جا کر اعتکاف کے دنوں میں جا کر لے کر آتا ہے، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک کام کرو جی، میں یہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں، تمہیں بھیا کے گھر میں 10 دن کھا لیو اور منجے بھی وہاں سے لے کر آ جاؤ، میں بھابھی کو بات کر ڈالی۔ اب اعتکاف بیوی بیٹھ گئی ہے، 10 دن کے نام پر
اب وہ بھاوت سے بات کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ گھر میں 3-4 عورتیں ہیں، ایک عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے، سمجھ میں گھر میں 3-4 عورتیں ہیں اور ایک عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے، بقیہ 3 عورتیں پورا گھر سنبھالتی ہیں، تو اس صورت میں ان لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ پورے گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے ماتحت بہت سارے مرد ہیں اور گھر کی پوری ذمہ داری عورتوں کے سر ہے، اور اللہ محترمہ جا کر بیٹھ گئے۔ اور بعض عورتوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھ کر کھانا پکانے کے لیے کچن کو آ سکتی، کہتے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، اپنے اعتکاف کے حجرے ہی میں اسٹو وغیرہ رکھ کر وہ پکا لیتی ہے تو وہ الگ بات ہے، نکل کر بیڈ روم میں اگر اعتکاف بیٹھی ہے، کچن کو آتی ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ ہاں، اب وہ بات بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک روم میں باتھ روم ہے، تو اپنی ضرورت کے لیے وہ وہاں سے نکل کر اور ایک روم کے باتھ روم کو جا سکتی ہے اور فارغ ہو کر فوراً واپس آ جا سکتی ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان تمام کا لحاظ کریں، سمجھ میں دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا نہیں کہ عورتیں بیٹھ جائیں۔ اور اب مردوں کے لیے بھی وہی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ ہی تنہا مرد ہیں اور گھر کے اندر 2 بیوی ہے جوان اور 2-4 جوان بچیاں بھی ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ لوگوں کے لیے اعتکاف نہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، لیکن حالات کو سامنے رکھنا۔ اگر کوئی آدمی عقیقہ کروں گا بول کر نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ نہیں کیا تو نہیں کیا، تمہارا عقیقہ تمہاں کرو، یا نہیں تو بچوں کا عقیقہ ماں باپ کرے۔ کوئی آدمی بیچ کا آدمی آ کر بولا کہ تمہارے بچوں کا میں عقیقہ کرتا ہوں، پھر نہیں کریا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، صرف وعدے کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ تو نہیں بات جائے نماز کو پیروں سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ جس کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں اس کپڑے کا بھی ادب کرنا ہے، جس کپڑے میں قرآن پاک رکھتے ہیں اس کپڑے کا بھی ادب کرنا ہے۔ گرچہ کہ ٹوپی کی قیمت بہت ہی لو اور کم ہو، پینٹ اور جوتے کی قیمت ہزاروں اور لاکھوں روپے میں جا رہی ہیں، لیکن ٹوپی کی قیمت 10-15 روپے کی ہے، پھر بھی ٹوپی کا بہت زیادہ ادب کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ٹوپی سر پر پہنی جانے والی چیز ہے اور اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ویسے ہی جائے نماز کو بھی ادب اور احترام سے کرنا چاہیے۔ ایک محترمہ نے سوال کیا، میں موبائل میں قرآن پڑھتی ہوں، اگر سجدے کی آیت آتی ہے جیسے بیٹھ کر رہتی ہوں ویسے سجدہ جی ہاں کر سکتے ہیں، جزدان بیٹھے ہوئے ہیں یا آلتی پالتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سجدے کی آیت آ گئی تو پھر آپ جزدان کی شکل میں آئیے، اللہ اکبر بولیں، سجدے میں چلے جائیے، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر بول کر اٹھ کر بیٹھ جائیں، جائز ہے، آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ساس اور سسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ اللہ؟ انہیں زکوٰۃ لینے کے لائق اس لیے بن گئے ساس سسرے تیری شادی کر کو، نہیں تو انہوں بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ بیٹی اور داماد کی شادی میں جو خرچ کریے ہیں اس کی وجہ سے انہوں زکوٰۃ لینے کے لائق بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لینے کے لائق بنے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، دینا چاہیے لیکن بول کر نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیں، زیور اگر بیٹی کا ہے، شوہر اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دینا۔ شوہر کا اپنا مال ہے، داماد کا جو کمپنی کا ہے، فیکٹری کا ہے، دکان کا ہے، بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر دینا چاہتا ہے تو دے، جائز ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو سر پوشی روزے رکھتے ہیں کیا وہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں۔
شوال کے مہینے میں پورے مہینے میں 6 روزے پے در پہ پہلے دن کو چھوڑ کر کے، جو پہلا دن عید کا دن ہوتا ہے اس دن کو چھوڑ کر بقیہ 29 یا 28 دن آپ پے در پہ رکھ سکتے ہیں، یا نہیں تو ایک دن چھوڑ کر یا ایک دن پھر 3-4 دن چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ہے یہ سوال؟ یہ جب میں غصے میں رہتی ہوں، جب وہ لوگ غصے میں رہتی ہے تو اس وقت اسلام کے دشمنوں کو بھی آقا کے مصطفیٰ رسول اللہ گلائیں تھے، کیا جائز نہیں ہے کیا؟ غصے میں رہے تو اسلام کے دشمنوں کو اور آقا کے دشمنوں کو گالیاں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نارمل وقت میں بھی ان کو بد دعا کر سکتے ہیں نا، ان کو بد دعا کرنے کے واسطے غصے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بھی آپا کا سوال ہے۔ آپا کو غصہ آیا تو پھر کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بد دعا کرے یعنی تو ان کی ہدایت کی دعا کرے، سمجھ میں؟ گالیاں دینا نہیں۔ میں 26 سال کا ہوں اور ہر 4 دن میں ایک مرتبہ احتلام ہو جاتا ہے، سحری اور فجر میں تکلیف ہوتی ہے، میرے نظر میں کنٹرول بھی ہے، لیکن بڑے سمجھ میں نہیں آ رہا سوال، لیکن 26 وظیفہ 26 سال کے ہو گئے ہیں تو شادی کر لینا چاہیے۔ اگر بڑی عمر والوں کو احتلام کی شکایت ہے تو ان کا بہترین علاج ہی شادی ہے۔ اس کے بعد اگر شادی کا موقع نہیں ہے یا شادی میں دیر ہے تو پھر وہ منقے کا استعمال کرے اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرے، رات کو باوضو سوئے اور خیالات سے بچ کر سوئے، موبائل اور انٹرنیٹ آف کر کے سوئے، ساتھ میں سورۃ الطارق پڑھے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ رمضان کے جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں کیا اس کا کفارہ دینا ہے یا قضا کرنا ہے؟ جس نے روزے کو چھوڑا ہے وہ گناہ کبیرہ کیا، کسی عذر سے روزے چھوڑا ہے اور اس کو رمضان کے بعد قضا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو قضا ہی کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کفارہ ہے جو قضا نہیں کر سکتے، سمجھ میں آیا؟ دکان کے ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، دکان کے ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے۔ مجھے 2 لڑکیاں ہیں، بہت دعا اور کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن رشتہ نہیں لگ رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور رشتے آنے کے بعد حد سے زیادہ باریکیاں نہ دیکھیں۔ جیسے لڑکے والے لڑکیوں میں بہت زیادہ باریکیاں دیکھتے ہیں، ویسے لڑکی والے بھی لڑکوں کے اندر بہت زیادہ باریکیاں دیکھتے ہیں، خاص گھر ہونا، پڑھا لکھا ہونا، تنخواہ اچھی رہنا، کم فیملی ہونا، یہ سب ایسے شرطیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے شادیوں میں لڑکوں کو بھی دشواری آتی ہے اور لڑکیوں کو بھی دشواری آتی ہے۔ میں روز فجر کی نماز کے بعد یاسین پڑھ کر آقا کو تحفہ بھیجتا ہوں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بالغ لڑکی اور نابالغ لڑکی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ امامت نہیں، الگ الگ دونوں بازو بازو کھڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بال کٹنگ کر کے بغیر پانی نہا کر مسجد کو نماز پڑھنے جا سکتے ہیں لیکن اپنے جسم سے پورے بالوں کو جھٹکنا، ورنہ تمہارے سجدے کی جگہ سجدے کی نشانی نہیں، بالاں کی علامت رہے گی۔ بال کاٹنے سے نہ غسل ٹوٹتا ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، بہتر ہے کہ پانی نہ لے، کیونکہ پانی نہانے سے جو بالیں ہیں پورے گر جاتے ہیں۔ اگر موقع نہیں ہے تو پھر وہ کچھ آتا نہ ہو ہیئر ڈرائر جو ہوا کی وجہ سے، اسے بھی اڑا دو، یعنی تو چھٹک لو، اچھا یہ کر لے سکتے ہیں۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.